اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا CMW کے جو لیکچر ہیں، آج ہم نے اس کا پڑھنا ہے پیج نمبر 139 سے، جو ہماری بک ہے فرسٹ ایئر کی CMW کی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پستان یا چھاتیاں، جس کو ہم بریسٹ کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ جو عورت کے دودھ ہوتے ہیں، اس کو ہم بریسٹ ہی بولیں گے پورے لیکچر کے اندر، اور اس کے بارے میں آج ہم نے کمپلیٹ علم لینا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ان میں دودھ بنتا ہے، کیا سائز ہوتا ہے، کس طریقے سے جو ہے ان میں خرابیاں آتی ہیں، کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ سوری، تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا تھا بیٹا، تو آغاز کرتے ہیں اس کا۔ یہ تعداد میں 2 ہوتے ہیں، ان کا سائز عمر کے مختلف حصوں میں اور مختلف عورتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ ان میں بچے کی غذا کے لیے دودھ پیدا ہوتا ہے۔ دوران حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں ان کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے حکماء نے جو پستان کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے پستان چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور یہ بڑھاپے میں معدوم ہو جاتے ہیں، یعنی غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں دیکھی ہوں گی بڑھاپے میں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ان کو مطلب کبھی ان کے دودھ تھے بھی یا نہیں تھے۔ چھاتی بالکل ہموار نظر آتی ہے۔ دوسری قسم کے پستان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں، یہ جسم پر دلکش نظر آتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی درمیانے سائز میں موجود رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے پستان بڑے سائز کے ہوتے ہیں، جو بے ڈھنگے نظر آتے ہیں اور بڑھاپے میں بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ پستان کی ساخت صرف نصف کرے کی مانند ہوتی ہے۔ نصف کرہ کیسے بیٹا؟ اگر جیسے کوئی بال ہو، گیند ہو، تو اس کو درمیان سے کاٹ لیا جائے تو وہ نصف کرہ کہلائے گی، تو نصف کرے کی مانند ہوتی ہے۔ کنواری عورت کے پستان کھینچے ہوتے ہیں، کنوار پن کے بعد بتدریج اور بچے کے دودھ پلانے سے ڈھلک جاتے ہیں۔ پستان کے درمیان اس کی بھٹنی، جس کو نپل کہتے ہیں، انگلش میں آسان ہے لفظ بیٹا، اردو میں مشکل ہے۔ تو نپل ہوتی ہے درمیان میں، اس کے گرد ایک رنگین حلقہ ہوتا ہے۔ کنواری لڑکیوں میں اس کی رنگت گلابی ہوتی ہے۔ اگر اس کی ساخت کا مطالعہ کریں تو اس میں الحاق، ریشوں اور نالیوں کا ایک جال نظر آتا ہے۔ اس کی ساخت اندر سے دانے دار ہوتی ہے۔ اس سے دودھ پیدا کرنے والی نالی کی باریک شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ جو درمیان میں کالے رنگ کا بیٹا یہ گھیرا ہوتا ہے نا، اس کو انگلش میں ایریولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے دودھ پیدا کرنے والی نالی کی باریک شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ شاخیں مل کر بڑی نالی بناتی ہیں، پھر یہ نالیاں مل کر پستان کی چوٹی کے قریب ایک حوض نما حصہ بناتی ہیں، تنگ ہو کر بھٹنی میں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی نپل میں ختم ہو جاتے ہیں، جس سے بچہ دودھ پیتا ہے، سک کرتا ہے۔ مندرجہ بالا ہم نے پستان یا چھاتیوں کا مختصر تعارف کروایا۔ ان کو میمری گلینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا نام کیا ہے؟ میمری گلینڈز۔ بریسٹ، چھاتیاں، پستان اور میمری گلینڈز۔ محل وقوع کہاں پائی جاتی ہیں بیٹا؟ پوزیشن کہاں پہ موجود ہوتی ہیں؟ ان کا مقام سینے پر سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے، یہ تو عام سی باتیں ہیں، لیکن وہاں پہ آپ نے لکھ کے بتانا ہے اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو، کہ یہ کہاں ہوتی ہیں، لکھنا بھی آنا چاہیے۔ محل وقوع، اچھا، پستان کا پھیلاؤ اوپر سے نیچے کی طرف دوسری پسلی سے آغاز ہو کر چھٹی پسلی تک ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ معروضی بن سکتی ہے کہ دوسری پسلی سے شروع ہوتے ہیں اور چھٹی پسلی تک جاتے ہیں۔ یہ سینے کی ہڈی اسٹرنم کے اطراف خوبصورتی سے ایستادہ ہوتے ہیں۔ پستان کی ساخت کیا ہے؟ اسٹرکچر آف بریسٹ۔ اگر ہم پستان کی ساخت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل نظر آتا ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے اس پہ؟ جلد ہوتی ہے پہلی چیز بیٹا، پیرن کائمہ، ٹیشوز، اسٹوما، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جلد ہے، پڑھتے ہیں سکن۔ یہ پستان کی بیرونی تہہ یا کھال ہوتی ہے۔ اس نے پستان کو ایک خول کی طرح سے ڈھانپا ہوتا ہے۔ اس خول کو دیکھیں تو اس پر ایک حصہ نظر آتا ہے جس کو پستان کا نپل یعنی نپل آف بریسٹ کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے بنا بھی دیا ہے بیٹا، یہ مختلف چیزیں ہیں اس کی۔ یہ نپل ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ مختلف چیزیں اس کے اندر گلینڈز ہیں دودھ پیدا کرنے والے، ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ تو یہ سکن ہے، جلد ہے، جو اس کو مکمل گھیرے ہوتی ہے۔ نپل ایک گول شکل کا بڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کو چوس کر بچہ دودھ حاصل کرتا ہے۔ نپل کی اندرونی ساخت دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر 15 سے 20 تک لیکٹیفیرس ٹیوبوکوس، انگلش میں ٹیوبوکوس لکھا ہوا ہے، اردو میں فیرس ٹیوبیومرس لکھا ہوا ہے، آ کر جاتی ہیں، یعنی 15 سے 20 نالیاں ہوتی ہیں جن سے دودھ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساخت ایسے عضلات سے بنی ہوتی ہے جو اس کو سیدھا دور سخت رکھتے ہیں۔ یہ بیٹا لفظ جو ہے مس ہوئے ہیں، سیدھا اور سخت رکھتے ہیں، یہ لفظ لکھ لینا آپ نے، سیدھا اور سخت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر اعصاب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اعصاب کہتے ہیں
دماغ کے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ چھوتا ہے تو ماں کو دودھ اتر آتا ہے، وہ کیا ہے، جیسے ہی بچہ اس کو چھوئے گا یا اس کو نپل کو چوسنا شروع کرے گا تو یہ اعصاب جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دماغ کو پیغام پہنچائیں گے، اور دماغ میں موجود ہے پیچوٹری گلینڈ، اور پیچوٹری گلینڈ ایک ہارمون خارج کرتا ہے آکسیٹوسن۔ آکسیٹوسن جو ہے وہ دودھ کے بننے کا ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کا تعلق اعصاب کے ساتھ بھی ہے، اور جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو میاں کے جو ہے وہ اس کو چھونے سے بھی عورت کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا تعلق جو ہے اعصاب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ نپل کے ارد گرد ایک گہری رنگت کا حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے کو ایریولا کہتے ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹا، انگلش میں کیا کہیں گے، ایریولا۔ اس مقام پر جلد کے اندر بہت سی تعداد میں سبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں، یہ دودھ پلانے کے زمانے میں معمول سے ابھار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان سے خاص قسم کی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو نپل پر کریک پڑنے سے حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا نظام ہے کہ ایک چپچپا مادہ خارج ہوگا جو نپل کو زخمی ہونے سے بچاتا ہے، کیونکہ بچے نے تو چوسنا ہی چوسنا ہے، اور کچھ انفیکشن اور کچھ ایسی چیزیں جراثیم ہے، بیکٹیریا وغیرہ، جن کی خوراک یہ دودھ ہوتا ہے، تو کچھ تھوڑا بہت دودھ لگا بھی رہ جاتا ہے تو جراثیم وہاں پہ پنپنے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک خاص قسم کا مادہ نکلتا ہے ان جراثیموں کو بھی بڑھنے نہیں دیتا اور نپل کو خراب ہونے بھی نہیں دیتا۔ کچھ عورتوں کے نپل خراب ہو بھی جاتے ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیرنکائما، پستان یا چھاتی کے اندر خاص طرح کے ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ دودھ کے اخراج کے نظام میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے اندر لوبز ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک سے ایک نالی اس کومپل تک لے کر جاتی ہے۔ کومپل بیٹا وہی نپل تک، یہ نالی اس کو نپل تک لے کر جاتی ہے، کومپل نہیں ہے، نپل ہے، نپل تک لے کر جاتی ہے۔ یہ نالیاں لیکٹیفیرس ڈکٹس کہلاتی ہیں۔ دودھ کی آمد پر یہ پھول جاتی ہیں اور پستان میں اپنی ساخت میں پھول جاتا ہے۔ سٹوما آ گیا بیٹا، پستان کا ایک دو سٹوما کہلاتا ہے۔ یہ بیٹا وہاں نا انہوں نے ٹھیک سے نہیں لکھا ہوا، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ سٹوما ہے، یہ جو یلو سا پارٹ ہے یہ سٹوما ہے، یہ دکھا رکھا ہے انہوں نے سٹوما۔ یہ جو سٹوما ہے اس کے اندر بہت ساری خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس کی ڈیولپمنٹ میں بریسٹ کے بڑا ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو سٹوما ہے، خدا نخواستہ اگر کینسر ہوتا ہے عورت کو تو کینسر بھی یہ سٹوما سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ کینسر کے سیل کو پنپنے میں بھی مدد دیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن جب کسی کو ہونا ہو تو پھر کون روک سکتا ہے اس کو۔ پستان کا جو ایک سرا ہے، یہاں سرا ہو سکتا ہے بیٹا، اس کو سٹوما کہلاتا ہے۔ وہ یہ اہم حصہ ہے، اس کی ساخت میں فائبرس ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پستان کی ظاہری شکل تشکیل پاتی ہے۔ اس حصہ میں لیگامنٹس پائے جاتے ہیں جس سے ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر خون کی سپلائیاں کیسے ہوتی ہیں بیٹا، خون کی سپلائی بھی کی جاتی ہے بریسٹ کو۔ پستان کا جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا خون کی سپلائی کا نظام اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ پستان کو خون کی سپلائی شریانوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں مندرجہ ذیل شریانیں حصہ لیتی ہیں۔ کون سی ہیں؟ انٹرنل تھوریسک آرٹری، ایکزیلری شریان کی شاخیں ہیں، اور پوسٹیریئر انٹرکوسٹل آرٹریز کی ہی شاخیں ہیں۔ یہ خون پہنچانے والی نالیاں ہیں بیٹا۔ پھر آ جائیں خون کی سپلائی، یہ دیکھیں بیٹا، یہ انہوں نے بڑا کر کے دکھا رکھا ہے اس کو، عورت کے پستان کو، اس میں یہ مسلز ہیں، یہ فیٹ ہیں، یہ لوبز ہیں اس کے، اس طریقے سے یہ نپل ہے، یہ اس کا ایریولا ہے بلیک نشان، اور اس میں یہ ڈکس ہیں، نالیاں ہیں، یہ بڑا کر کے دکھا رکھا، اور یہ ریبس پسلیاں ہیں، تو یہ مکمل جو ہے نا وہ دکھا رکھا ہے۔ تو پوسٹیریئر انٹرکوسٹل وین، تو یہ بیٹا پوسٹیریئر انٹرکوسٹل وین نا اس پچھلے والے کا حصہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو ادھر دی تھی خون کی سپلائی والی، پہلے کیا تھی انٹرنل تھوریسک وین، اور دوسری کیا ہے ایکزیلری وین، اور اس کے بعد یہ فوٹو دے کے، اور تیسری اس کی قسم یہاں پوسٹیریئر انٹر کوسٹل وین یہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری تین نالیاں جو ہیں وہ خون کی، اس کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ پھر آ جائے گا لمف کا نظام، میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، لمف پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جیسے ہمارے جسم میں خون بہتا ہے اسی طریقے سے خون سے نکلا ہوا ایک پیلا سا پانی بہتا ہے، جیسے خون بلڈ ویسل کے درمیان سے بہتا ہے، یہ پیلا پانی، اس کی الگ سے نالیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لمفیٹک ویسلز کہتے ہیں، اور یہ پانی بہت امپورٹنٹ ہے، خون سے نکلتا ہے، اور ٹیشوز کو دھو کے جراثیم سے پاک کر کے، اور ان کا جو گندا مواد وغیرہ ہے
وہ لے کے دوبارہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ خون جو ہے پھر اس کو گردوں کے ذریعے صفائی کروا کے اور ان بیکار مادوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ لمف کا نظام، تو لمف کا نظام بھی اس پستان میں موجود ہوتا ہے بیٹا، یہ پوری باڈی میں ہی موجود ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی لکھتے ہیں جسم کا عضو تو اس کی یہ سرخیاں دے دیا کریں، لمف کا نظام، اعصاب سے تعلق اور اس کے خون کی سپلائی، یہ 3 سرخیاں تو پکی ہیں نا، لازمی لکھنی ہے آپ نے۔ تو لمف جو ہے، لمف کے بریسٹ کی یعنی پستان کے اندر جو لمف کا نظام موجود ہوتا ہے، اس میں لمف کے غدودوں سے لمف کا اخراج ہوتا ہے اور اس میں مندرجہ ذیل لمف نوڈ سے لمف کا اخراج ہوتا ہے۔ کون سے؟ ایگزیلری لمف نوڈز ہیں، انٹرنل میموری لمف نوڈ اور پوسٹیریئر انٹرنل کوسٹل نوڈز ہیں۔ پھر آ جائے گا اعصاب کا نظام۔ بریسٹ میں نے پہلے بھی بتایا اعصاب سے بھی جڑی ہیں بیٹا، دماغ سے۔ جسم کے دیگر حصوں کی طرح پستان کے اندر بھی اعصاب کا نظام پایا جاتا ہے اور جسم کے اعصابی نظام میں سے ایک عصب جو انٹرنل کوسٹل کہلاتا ہے، اس اعصابی نظام کی سپلائی اس سے جو ہے اس سے اعصابی نظام کی جو ہے سپلائی ملتی ہے۔ ہارمونز کے اثرات بھی ہوتے ہیں اس پہ۔ پستان کے اندر دودھ کی پیدائش اور اس کے اخراج اور بندش کا جسمانی ہارمون سے تعلق ہے۔ وہ جسمانی ہارمون بیٹا اس میں آکسیٹوسن ہارمون ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اکثر اوقات جو جانور رکھتے ہیں لوگ، بھینس اگر دودھ نہ دے رہی ہو تو اس کو ٹیکا لگاتے ہیں آکسیٹوسن کا۔ تو بھینس ہو گئی، جانور، گائے، بھینس، بکری، کتا، بلی وغیرہ سب میں ہی آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے اور یہ آکسیٹوسن موسٹلی جب اپنے بچے کو دیکھ کے آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ روئے گا، بچہ ماں کے دودھ کو ہاتھ لگائے گا، ماں بچے کو دیکھے گی، بچہ نپل چوسے گا تو یہ آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے اور دودھ اتر آتا ہے۔ کچھ گائے، بھینسیں وغیرہ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ارلی ایجز میں یا وہ بیچ دیتے ہیں لوگ، تو وہ جب تک ان کا بچہ نہیں آئے گا تو دودھ پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ پھر باہر سے آکسیٹوسن ان کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ حمل کے دوران ایسٹروجن ہارمون پستان کے اندر دودھ کے نظام کی نشو و نما کرتا ہے۔ حمل کے دوران ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی مدد سے پستان میں کولوسٹرم کے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کولوسٹرم کہتے ہیں بیٹا پہلا والا دودھ جو گاڑھا ہوتا ہے گائے اور بھینس کے، پہلے والے دودھ کو ہم وہ کھیس یا بولی کہتے ہیں جو بنایا جاتا ہے۔ پھر دودھ کے بننے کا نظام پیچوٹری کے ہارمونز کے تابع ہوتا ہے۔ پیچوٹری کا ہارمون بیٹا وہی آکسیٹوسن ہے۔ آکسیٹوسن دودھ کے اخراج میں مدد دیتے ہیں۔ یہ آ گیا لفظ جو میں بار بار بتا رہا تھا، اس سے خلیات کی مخصوص کنٹریکشن ہوتی ہے، یعنی خلیات جو ہیں وہ سکڑتے ہیں اور دودھ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی بیٹا، اس کے بعد مردانہ نظام تولید ہے، وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔